السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ الفاروق آرگنائزیشن ڈومن پورا مئو کے دوسرے خصوصی تربیتی کورس میں آپ تمام مرد و خواتین کا استقبال کرتا ہوں۔ میں آپ کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آج آپ تمام سامعین اور سامعات کے سامنے اسلامی طریقہ نکاح اور شادی بیاہ کے باطل رسومات کے عنوان سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ اس مناسبت سے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نکاح کا معنی ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں، جائز طریقے سے باہم ملنے کا نام نکاح ہے۔ اسلام میں اس نکاح کی بڑی اہمیت آئی ہے، اسی سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے کہ ایک ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت جو ہے وہ اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ نکاح کے مقاصد میں اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ عزت اور عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، اور نکاح جو ہے یہ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے اور اپنی امت کے سردار ہوا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے شادیاں کی اور اپنی امت کو شادی کا پیغام دیا تاکہ اس کے ذریعہ انسان اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور جائز طریقہ جسے اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے اس طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الرعد پڑھیے، آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک چلے جائیے، اللہ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور ان کے بچوں کو بنایا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کی ایک عظیم سنت جو ہے وہ نکاح ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، موجودہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ انتہائی فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کی کثرت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینے کی بستی میں گشت کر رہے تھے۔ آپ ایک اونچی جگہ گئے اور بستی کی طرف اشارہ کر کے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ یہ نبی کی جو نگاہیں ہیں وہ نگاہ نبوت ہے، کوئی عام نگاہ نہیں ہے۔ اب اللہ آپ کو جو دکھانا چاہے وہ آپ نے دیکھا، لیکن آپ کے ساتھ موجود لوگوں نے نہیں دیکھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ سب کے گھروں پر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ بات اس زمانے کی جا رہی ہے یا اس زمانے کے لوگوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے جو زمانہ دنیا میں پائے جانے والے تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو غور کیجئے، جب اس زمانے میں فتنوں کی اتنی کثرت تھی تو آج جہاں ہم چاروں طرف سے فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، وہاں فتنے کتنے ہوں گے۔ موبائل کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، بے شرمی کا فتنہ، بے غیرتی کا فتنہ۔ آپ دیکھیں، نکاح کے بجائے لوگ لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر بدکاری اور برائی کے راستے تلاشے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان راستوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا ہے، ٹی وی سیریلز ہیں، اس طرح کے ڈرامے جو بنائے جا رہے ہیں، یہ نوجوان نسل کی تباہی کے لیے کافی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس لیے اس پرفتن دور میں ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے جوان ہوتے ہی کہیں دینی اعتبار سے اچھا رشتہ دیکھ کر اپنے بچوں کی شادی کر دیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 32، سورۃ النور آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے کہا کہ تم میں جو مرد اور جو عورتیں بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو۔ بلوغت کے بعد جو لڑکے اور جو لڑکیاں نکاح جن کا نہیں ہوا، شریعت یہ حکم دیتی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نکاح کر دو، اور جو تمہارے ماتحت تمہارے نیک غلام ہیں یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اور یقین رکھو کہ اگر یہ مفلس ہیں، یہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو نکاح کی برکت سے اللہ رب العالمین انہیں غنی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ آپ غور کریں، سورۃ النور کی آیت نمبر 32 پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، چاہے آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہے، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں خدمت کرنے والے خدام جو ہیں، مرد ہو یا عورت ہوں، وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور بالغ ہو جائیں تو مناسب وقت دیکھ کر کے، اچھا دیندار رشتہ دیکھ کر کے ان کی شادی کر دیں۔ آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی نے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، آپ نے کہا ہے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہو کس چیز کی؟ شادی کرنے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ دیکھیں، آسان سی بات ہے۔ آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ نکاح کے بعد انسان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، اور نکاح جو ہے ایک ذریعہ ہے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا اور شرمگاہ اور عزت کی حفاظت کا۔ ہاں، اگر کسی کو نکاح کی طاقت نہیں ہے تو اپنے نفسانی خواہشات اور جذبات کو دبائے رکھنے کے لیے وہ روزہ رکھے، یہی اس کے لیے ڈھال ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں کہ شریعت اسلامیہ نے نکاح پر کتنا زور دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے نکاح کے مسائل پر بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں، نکاح کیسے منعقد ہوگا، نکاح پڑھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ کیا ہے، اور موجودہ دور کے باطل رسم و رواج، انشاءاللہ اس پر میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ یاد رکھیں، نکاح جس قدر اللہ رب العالمین کا ایک عظیم حکم ہے، اسی قدر آسان بھی ہے۔ مگر آج ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے چکر میں ہم نے رسم و رواج کا رنگ دے کر کے نکاح کی شکل کو بالکل بدل دیا ہے۔
بعض بھائی تو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا تعلق جو ہے، یعنی نکاح کا تعلق جو وہ شریعت سے ہے ہی نہیں. بعض بھائی یہاں تک سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایجاب و قبول ہو گیا اور اس کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے کر لیں. میں آپ کو بتلا دوں، بنیادی طور پہ ایک بات یاد رکھیں اور یہ ذہن نشین کر لیں کہ اسلام جو ہے وہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کوئی کھلواڑ کرنے کی چیز ہے یا کوئی تماشے کی چیز ہے نا. اسلام 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اسلام میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں. اور نکاح کا جو تعلق ہے یہ معاملات سے ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہم نکاح کے کسی بھی امر اور معاملے کو اپنی مرضی سے انجام نہیں دے سکتے. شریعت کی جو رہنمائی ہے جس امر میں، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے. اللہ کے حکم سے آپ نے جو نکاح کے بارے میں فرامین جاری کیے اور جو شرعی تعلیمات لوگوں کو دی وہ بڑے ہی آسان ہیں. آئیے میں چند ایک حدیثیں پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شریعت میں نکاح کتنا آسان ہے. سب سے پہلی حدیث جامع ترمذی کی روایت، اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. کہا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تمہاری جو ولیہ ہے، یعنی تمہاری جو بیٹی ہے یا تمہاری بہن ہے یا جس کے لیے وہ پیغام آیا تمہارے گھر میں، اس سے اس کی شادی کر دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین پر بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے کہ نکاح کو اللہ کے نبی نے کتنا آسان بنایا اور طریقہ یہ بیان کیا کہ کوئی آدمی شادی کا پیغام آپ کی لڑکی کے لیے یا آپ کی بہن کے لیے یا اس کے لیے جس کے آپ سرپرست ہیں بھیجتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکی کے والد لڑکے میں دینداری اور اچھا اخلاق دیکھیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکے سے اس لڑکی کی شادی کر دیں. لا الہ الا اللہ. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. نکاح کا پیغام آیا اور لڑکے سے لڑکی کا باپ یہ کہہ دے صرف کہ میں نے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح جو ہے تم سے کر دیا، اور لڑکا یہ کہے کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، تو شادی ہو جاتی ہے. آج جو شریعت کے نام پہ جو تماشا بنا کے ہم نے رکھا ہے نا، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. آج ہم نے جو رسم رواج، اللہ اکبر، اور جو یہ دکھاوے کے سامان اکٹھا کیے ہیں نکاح کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، حدیث رسول کے مطابق ان میں سے کسی چیز کی جگہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن اگر شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے نکاح نہیں کیا تو یہ ایک فساد کا ذریعہ ہے. آج آپ دیکھیں زمین میں فساد کی کثرت ہے. فساد سے کئی چیزیں مراد ہیں. ان میں ایک فساد کیا ہے؟ بے راہ روی کا فساد. آج نوجوان بچے جو ہیں نکاح سے کترا رہے ہیں، بچیاں نکاح سے دور بھاگ رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فساد کا جو راستہ تلاشا ہے اپنے لیے، لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر، تعلیم کے نام پر تعلیم گاہوں میں جو بے حیائی انہوں نے عام کر رکھی ہے، اور موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعہ جو انہوں نے ناجائز تعلقات جوڑ کے رکھے ہیں، یہ وقت کا بہت بڑا فساد ہے جو نکاح شریعت کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آج تو حالت یہ ہو گیا ہے نکاح کے معاملے میں، رسم و رواج اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج دیکھیں لوگ فلمی ستاروں کو دیکھ کر کافروں کے طرز پر مسلمانوں کی اکثریت اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح کر رہی ہے. جتنا جس کے پاس مال ہے، میں سب کو قصوروار قرار نہیں دیتا ہوں، لیکن ہمارے سماج میں اکثریت ایسی ہے کہ جتنا جس کے پاس مال ہے، رسم و رواج کی کثرت اس کے ہاں اتنا ہی زیادہ ہے. آئیے
میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، نکاح شریعت میں کتنا آسان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، لا الہ الا اللہ، تاجر صحابہ میں سے ہیں، تاجر صحابہ، بڑی مال و دولت والی شخصیت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرۃ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا بطور مہر دے کر کے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اس نکاح میں برکت دے اور ولیمے کی دعوت کرو، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں دو تین باتیں ہیں اس حدیث پر۔ یہاں جو لفظ ذکر ہے کہ زردی کا نشان دیکھا، تو بعض بھائی اس سے جہالت کی بنیاد پر ہلدی کے رسم کی دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کپڑے میں جو زردی، اللہ کے بندوں، عرب میں مرد اور عورت دونوں خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن مردوں کے خوشبو میں اسمیل ہوتی تھی، خوشبو مہک ہوتی تھی، مہک ہوا کرتا تھا، لیکن عورتیں جو خوشبو استعمال کرتی تھیں اس میں مہک نہیں ہوتا تھا، کپڑوں پر اس کا کلر نظر آتا تھا۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ان کی بیوی کے خوشبو کا رنگ تھا، وہ نہ کہ وہ ہلدی جو آج ہمارے سماج میں لگائی جاتی وہ چیز تھی۔ اچھا، دوسری چیز، جب انہوں نے نکاح کیا تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کی خبر نہیں ہوئی، جبکہ دونوں شخصیات مدینے میں رہتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، دونوں شخصیات مدینے میں رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمے کی دعوت کرو، ولیمے کی دعوت کرو، لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کتنی سادی ہوا کرتی تھی، کتنی سادگی سے ہوتی تھی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر کے سفر پہ جو مال غنیمت بنو قریظہ کے تقسیم ہوئے تھے، تو بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی سیدہ صفیہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی کیفیت دیکھیے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو آزاد کیا، وتزوجها، اور ان سے نکاح کر لیا، وجعل اتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو ہے، ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ، اور مالیدہ کے ذریعہ ولیمہ کیا۔ سبحان اللہ، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ شادی کتنی سادی تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، صحیح بخاری میں ایک عورت کے نکاح کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی وہبت منک نفسی، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ وہ عورت تھوڑی دیر کھڑی رہی تو اتنے میں ایک مرد شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کرا دیں۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے ایک تہبند ہے جو میں پہنتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسے اپنا تہبند دے دو گے تو پھر تم کیا پہنو گے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے کہا جاؤ کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس مرد نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ تلاش کر کے لاؤ، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے کہا، تلاش کرنے کے بعد اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یاد ہیں۔
فلاں فلاں صورتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صورتوں کا نام لینے کے بعد کہ تمہارا نکاح میں نے اس سے کر دیا اور تمہارے مہر کے طور پر تم ان صورتوں کو اسے یاد کروا دینا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ غور کریں ان 3-4 حدیثوں پر نکاح کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بیان کی، تو ان میں خلاصہ کیا ہے کہ ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام، نہ قاضی و امام کی ضرورت ہے، نہ کسی تقریب کے انعقاد کی ضرورت ہے، نہ بارات و جہیز کا تصور ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے رسم و رواج کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں نکاح کے باب میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں کہ آج جو ہمارے سماج میں نکاح کے نام پر جو رسم و رواج بنے ہیں ان میں ایک بڑی رسم جو ہے وہ بارات کی رسم ہے، بارات کی رسم ہے۔ آپ دیکھیں بارات کا جو رواج ہے ہمارے سماج میں یہ سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، نکاح کے موقع پر کچھ لوگوں کا جمع ہونا مستحب ہے جس سے نکاح کا اعلان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ایک ٹکڑے کو صحیح کہا ہے، اور دوسرے ٹکڑے پر انہوں نے نکیر کیا، کہا کہ اس نکاح کا اعلان کرو، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغَرْبَالِ او غربال، کہا کہ اس موقع پر دف بجایا کرو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرے ٹکڑے سے متفق نہیں ہے۔ بہرحال تو کیا کہا کہ نکاح کا اعلان کرو، تو نکاح کے اعلان کے لیے کچھ لوگوں کا جمع ہونا، خصوصی رشتہ داروں کا، یہ مستحب ہے، لیکن نکاح کے اعلان کے نام پر باراتیوں کی لمبی چوڑی لسٹ لگانا، ارے بھائی ہم نے تو بڑے بڑے حاجی صاحبان کو دیکھا ہے، بڑے بڑے حاجی صاحبان کو، سبحان اللہ، 100-200 افراد کو لے کر کے آتے ہیں باضابطہ، اور خاطرداری میں اتنی سی بھی کمی ہو گئی سبحان اللہ وہ پوری زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے اس بچی کے لیے جس کا نکاح ہے۔ پورے خاندان والے لڑکے کے اس کو تانا دیتے کہ اس کے باپ نے ہماری خاطر نہیں کرے۔ اللہ کے بندے، وہ بیچارہ خود پریشان حال ہے، ایک تو اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کو، اپنی سب سے قیمتی سرمایہ کو تمہارے حوالے کرنے والا ہے، اس موقع پر اس کی پریشانی بڑھانے کے لیے 100-200 لوگوں کو لے کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں، اور اگر کمی بیشی ہو گئی کسی چیز کی، اللہ کی پناہ لوگ پوری زندگی تانا دیتے ہیں، پوری زندگی تانا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا ہے ایک منظر۔ کہیں ایک جگہ شادی کی تقریب میں ہم شریک تھے، باراتیوں کا ہجوم تھا، تو کھانا کھلانے میں جو ہے سیلڈ دینے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سیلڈ دینے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو باراتی ناراض ہو گئے، کہا کہ نہ سیلڈ لے کر کے آؤ تب کھائیں گے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے میرا اس بات پر، ہم نے دیکھا کہ باراتیوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سیلڈ کا ایک ٹکڑا نہ چھوا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تک نہیں، لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور پلیٹ میں انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ صرف اور صرف لڑکی والوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ان لوگوں نے خاطرداری میں کمی کی ہے، اس لیے ہم نے ایسا ان کے ساتھ کیا ہے۔ بارات کی جو شکل ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر واقعی بارات کی شکل کی اجازت ہوتی تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کیا اللہ کے نبی بطور باراتی نہ جاتے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی نکاح میں دوسری بات اہم چیز یاد رکھیں کہ آج سماجی اور حکومتی سطح پر نکاح نامہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لہذا لوگ قاضی صاحب کو بلاتے ہیں، تو یہاں ضروری یہ ہے کہ نکاح نامہ اور دیگر کاغذی امور جو ہیں ان کو پورا کر لیا جائے۔ تیسری اہم بات، مہر طے ہو تو بہتر ہے، اور اسے بھی لکھ لیا جائے کہ تاکہ نکاح کے بعد جو ہے مہر کی ادائیگی میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ مہر طے کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 پڑھی آپ، اللہ نے کہا وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہا کہ اگر تم ان عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو
تو یاد رکھو جو تم نے مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کے لیے جو ہے مہر جو ہے مقرر کر لیا جائے۔ اب مہر کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ مہر کے بارے میں آج سماج میں لوگ افراط و تفریط کے بہت بری طرح سے شکار ہیں۔ بعض لوگ تو مہر کو اتنا بڑھا کر کے لکھتے ہیں، اتنا بڑھا کر کے لکھتے ہیں کہ بیچارہ دینے والا پریشان ہے۔ اب اس کی تنخواہ 10,000 کی ہے، 15,000 کی تنخواہ ہے مان لیتے ہیں، اور مہر کتنا لکھواتے ہیں؟ 50,000 روپے۔ لا الہ الا، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ پریشان۔ اچھا دوسری جگہ کئی مقامات پر تو اتنا اہمال ہے، ایک نکاح کی دعوت پر مجھے لوگوں نے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا، تو میں نے بچی کے باپ سے پوچھا کہ بھائی نکاح میں مہر کی رقم یا مہر میں کیا چیز دی جا رہی ہے وہ بتائیے۔ کہہ رہے شیخ آپ اپنی مرضی سے لکھ دیجئے۔ یار میری بچی ہے، آپ نے اس کو مقرر کرنا تھا نا، آپ نے اسے طے کرنا تھا۔ اب یہ حالانکہ مہر بچی کا حق ہے، وہ حق مارا نہیں جانا چاہیے، اسے ادا۔ آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، پرانے لوگوں کو ہم نے دیکھا مہر جو ہے وقت پر ادا نہیں کیا، اب جب بیوی مر جاتی ہے اس مردہ خاتون کے کان میں جا کر کے کہتے ہیں کہ میرا مہر معاف کر دینا۔ اللہ کے بندو تم ظالم ہو، تم ظالم ہو، اپنی بیویوں پر اپنی بیٹیوں پر ظلم کر رہے ہو مہر کے معاملے میں۔ اس لیے مہر مقرر کیجئے، اس میں زیادتی مت کیجئے، اور بالکل گرائیے بھی نہیں اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو۔ چلیں ایسے ہی چوتھی بات جو ہے، لڑکی کے طرف سے اس کے ولی کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے، اور وہاں موجود چاہے اس کے ولی کی رضامندی حاصل ہو اور وہاں موجود ہو، یا اس کی رضامندی سے اس کا کوئی وکیل موجود ہو، کیونکہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے، بغیر ولی کے نکاح نہ ہوگا۔ ہاں آپ ذمہ دار ہیں بچی کے، آپ رہیے، آپ نہیں ہیں دوسرے ملک میں ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ اپنی جگہ کسی کو وکیل ذمہ دار بنائیے، اس کی موجودگی میں نکاح ہوگا، اس لیے کہ بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل 3 مرات۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ آج ہم نے دیکھا ان علماء کو بھی اللہ ان پر رحم فرمائے کہ بچی اپنے گھر سے بھاگ کر کے چلی آتی ہے، بغیر ولی کے ہے، بغیر ولی کے ہے، بھاگ کے آتی ہے، علماء کو دیکھا، قاضی صاحبان کو دیکھا، وہ دھڑلے سے نکاح پڑھا دیتے۔ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو تمہیں اس ناجائز کام کی اجازت دیتا ہے؟ کون سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کا نکاح باطل ہے، اور بعض روایتوں میں کہ وہ عورت بدکار اور زانیہ ہے جو بغیر ولی کے نکاح کرے۔ تو آپ سبب بنتے ہیں، آپ ذریعہ بنتے ہیں کسی کے زانی اور بدکار ہونے کے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نکاح میں 5ویں بات یاد رکھیں کہ نکاح ہوتے وقت 2 عادل گواہ بھی ضروری ہیں، 2 عادل گواہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب ہمارے یہاں گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ قریبی رشتہ دار کو، وہ داڑھی چھلے ہوا ہے بدبخت، ایک وقت نماز نہیں پڑھتا ہے، نشے کا عادی ہے، اس کو لوگ لا کر کے گواہ بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں مغربی بنگال میں بردوان کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں نکاح پڑھانے کے مناسبت سے جانا ہوا۔ اب گواہ کو لے کر کے آئے، واللہ کہہ رہا ہوں اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ تو میں نے مجلس میں کہا کہ بھائی کسی اچھے نمازی دیندار آدمی کو گواہ بناؤ یار، یہ شرابیوں اور نشیڑیوں کو کہاں سے تم لے کر کے چلے آئے؟ تو لوگ ناراض ہو گئے ان کے، کہا کہ آپ ایسا کہتے ہیں، ارے یار نشہ کیے ہوئے آپ، شریعت یہ کہتی ہے، آپ کا شریعت کیا کہتی ہے؟ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 پڑھیے آپ، اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ اللہ نے کہا کہ لہذا جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے ساتھ اپنے نکاح میں رہنے دو، یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو ہے آپ نے 2 گواہ رکھنے ہیں۔ اس بارے میں کوئی مرفوع حدیث تو نہیں ملتی، لیکن صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، جیسے سیدہ عائشہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہم وارضا، ان سے صحیح موقوفاً ایک قول ملتا ہے لا نکاح الا بولی وشاہدین۔ ارواء الغلیل میں علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا کہ ولی اور گواہ کے بغیر نکاح نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک چیز یاد رکھیں
کہ گواہ جن کو بنائیں تو گواہ ولی نہیں بن سکتا ہے، ولی کے علاوہ دو عادل، با غیرت، با حیا، دیندار، نماز پڑھنے والے، سچ بولنے والے دو آدمی کو گواہ بنائیے۔ اچھا، اب یہ چیز جب ہو گئی کہ لڑکا لڑکی موجود ہیں، وقت، تاریخ، دن طے کر لیا گیا، مہر بھی مقرر کر لی گئی اور دو گواہ بھی رکھ لیے گئے، تو اس کے بعد اب یا تو قاضی صاحب جو ہیں وہ چاہیں تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے جو جمعہ کے دن خطبہ مسنونہ یا خطبۃ الحاجہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک یہاں نقطہ بتا دوں کہ اگر لوگوں کی تعداد، شریک ہونے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس صورت میں نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں خصوصی طور پر، یا تو خطبہ نکاح کا یا جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا مختصر سا تعارف پیش کر دیا جائے تاکہ نکاح میں موجود لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نکاح میں خطبہ پڑھا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے 8ویں چیز، خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد قاضی صاحب جنہیں لڑکی کے باپ نے یا ذمہ دار نے وکیل بنایا ہے، قاضی صاحب کو چاہیے کہ وہ لڑکے سے کہیں کہ میں اپنی وکالت سے فلاں بنت فلاں کا آپ سے نکاح کرتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ لڑکا کہہ دے مجھے قبول ہے، نکاح مکمل ہو گیا۔ ایجاب و قبول میں مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں، جیسے آج ہمارے یہاں ایک رسم بن چکا ہے، مہر کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پر جو ہے قاضی صاحب لڑکی کی رضامندی پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ بیڑا غرق کرے فلم انڈسٹری کا کہ نکاح کے جو طریقے وہاں دکھائے جاتے ہیں، اب ہمارے سماج میں وہی چیز چل پڑی ہے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اور مولانا صاحب جو ہیں وہ دونوں گواہوں کو اور سب کو لے کر کے کہاں پہنچتے ہیں؟ لڑکی کے یہاں پوچھنے کے لیے، اجازت لینے کے لیے۔ اب ماشاءاللہ وہاں عورتیں سجی دھجی بہترین، اور عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ارے جلدی پردہ کرو، مولوی صاحب آ رہے ہیں، جلدی پردہ کرو۔ اللہ کے بندوں، شریعت میں یہ عمل ہے ہی نہیں۔ جب لڑکی ہی سے اجازت لینی تھی تو اس کے ولی کا کیا، اس کے ولی کو شریعت نے کیوں لازم قرار دیا؟ اس کے لیے وکیل شریعت نے کیوں لازم قرار دیا جب لڑکی ہی سے اجازت لینی تھی؟ نکاح طے کرتے وقت کیا اس کے باپ نے اس سے اجازت نہ لی تھی، یا اس کے باپ نے اس سے مشورہ نہ کیا تھا؟ اب قاضی صاحب سب کو لے کر کے پہنچتے ہیں، ماشاءاللہ وہ مجلس لگی ہوتی ہے عورتوں کی، اور وہ بے حیائی اور بے حیائی کے مناظر بھی دیکھے جاتے، اللہ کی پناہ۔ اب وہاں قاضی صاحب وہاں بھی لڑکی سے ایجاب و قبول کرواتے ہیں۔ اللہ کے بندو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے، اب جیسے حکومتی جو سرکاری فارم ہوتے ہیں تو فارم پہلے بھی بھر لیے جا سکتے، قاضی صاحب کا جانا ضروری نہیں ہے۔ لڑکی کے باپ کو آپ فارم دے دیجئے، لڑکی کا باپ یا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ فارم بھرنے کے بعد اس سے سائن کرا لے، اس سے انگوٹھا لگا لے، معاملہ حل ہو گیا۔ اب قاضی صاحب وہاں جا کر کے سائن کرواتے ہیں، ویڈیوگرافر جو ہے ماشاءاللہ ایک دم بالکل تیار رہتا ہے کہ وہ بچی سائن کرے اور میں اس کا کلوز اپ ریکارڈ کر لوں، اور وہاں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان سب کو جو ہے وہ ویڈیو میں لے کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی پناہ، اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی ان رسومات سے حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ایک چیز یہاں یاد رکھے کہ نکاح کے دو ارکان ہیں۔ نکاح کے کیا ہیں؟ دو ارکان ہیں، ایک ولی کی اجازت و رضامندی اور دوسرے دو گواہ عادل۔ نکاح کے جو ہے معذرت نکاح کے دو ارکان ہیں، پہلا میاں بیوی کا موجود ہونا، ٹھیک ہے، اور ان کا آپس میں شادی جائز ہونا۔ مثال کے طور پہ یہ دودھ شریک بھائی بہن نہ ہو، نسبی بھائی بہن نہ ہو، عورت عدت میں نہ ہو یا حمل سے نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پہلی شرط ہے، دونوں موجود ہوں اور آپس میں ان کی شادی جائز ہو۔ یہ جو ہے ارکان میں پہلا رکن ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اور دونوں دودھ شریک بھائی بہن نہ ہو، نسبی بھائی بہن نہ ہو، عورت عدت میں نہ ہو یا حمل سے نہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی سے بدکاری کی، اب وہ حمل سے ہے، قاضی صاحب کے پاس معاملہ پہنچا، قاضی صاحب جو ہے اللہ ہدایت دے ان قاضیوں کو کہ 2 4 6 8 100 روپے یا 1000 2000 کے لیے کیا ہے اس کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ شریعت نے حمل کی حالت میں نکاح سے منع کیا ہے، شریعت نے۔ اچھا، دوسرا رکن کیا ہے؟ ولی یا اس کے وکیل کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ
ہو جائے اور وہ لڑکے سے قبول کروا لے، ایجاب و قبول جس کو کہتے ہیں، لڑکے سے قبول کروا لے، یہ 2 ارکان ہیں۔ اچھا، نکاح کی 2 شرطیں بھی ہیں، ایک ولی کی اجازت و رضامندی اور دوسری 2 عادل گواہوں کی موجودگی۔ ہاں، نکاح کا اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں، ایک مستحب عمل ہے۔ اب ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، نکاح کے بعد ماشاءاللہ امام صاحب اجتماعی دعا کرواتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی دعا ہوتی ہے۔ ہاں، دولہا دلہن کو جو ہے انفرادی طور پہ مبارکبادی دی جاتی ہے، یاد رکھیں دولہا دلہن کو مبارکبادی دینی چاہیے، لیکن اسی طریقے پر جو شریعت نے مقرر کیا، اور وہ کیا ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، ختم، مبارکبادی دے دی، ختم ہو گئے۔ اب لڑکا لڑکی کو لے، رخصتی کرا کے اپنے گھر جائے، وہاں جا کر کے ولیمے کی دعوت کر لے، اور اس کی دلیل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولم ولو بشاتین۔ چلے، نکاح کے متعلق یہاں چند رسومات پر میں آپ کی توجہ دلا دوں۔ نکاح پڑھانے کے لیے کسی دوسری جگہ سے عالم یا قاضی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لڑکی کا ولی یا اس کا وکیل کہہ دے کہ میں اپنی بیٹی یا اپنی فلاں کا جو ہے نکاح تم سے کر دیتا ہوں، اور لڑکا کہہ دے کہ مجھے قبول ہے، شادی ہو گئی۔ ہاں، اگر گاؤں میں کوئی عالم صاحب ہیں آپ کے ہاں، آپ ان سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو بلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز، نکاح کے وقت لڑکا یا لڑکی کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ ایک نکاح میں گیا، اللہ اکبر، ایک دوست کے بہن کا نکاح تھا۔ اب وہ بیچارہ دولہا آیا بیٹھا، عالم صاحب اس سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، تو میں اپنے دوستوں سے کہا یار یہ مسلمان نہیں تھا۔ اپنے دوست کو میں کہا کہ تم بہت عجیب و غریب آدمی ہو یار، تم مسلمان ہو اور ایک غیر مسلم سے اپنی بہن کا نکاح کروا رہے ہو۔ کہا پگلا گئے ہو؟ میں کہا پگلایا نہیں ہوں، امام صاحب کو دیکھو تمہارے ہونے والے بہنوئی صاحب سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان میں نہیں تھا، یا تھا بھی تو پکا نہیں تھا، اب پکا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھا، کہیں تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ دین میں نئی چیز ہے، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر کے رکھا ہے۔ اچھا، عقد نکاح کے لیے ضروری نہیں کہ عربی میں ہی کہے کہ نکاح تو، اور وہ کہے کہ قبل تو وغیرہ کے الفاظ، یہ ضروری نہیں، اپنی زبان میں کہہ لے کافی ہے۔ اچھا، بعض جگہ کیا کرتے ہیں، امام صاحب بالکل ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرواتے ہیں، گواہوں سے پوچھتے ہیں مجلس کے لوگ، سنا آپ نے؟ ہاں سن لیا، تب مانا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ بھی رسومات میں سے ہے۔ نکاح کے بعد جو ہے فوراً چھواڑا تقسیم کر دیا جاتا ہے، نکاح کے بعد فوراً چھواڑا تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ لوگ کھجور وغیرہ بھی بانٹتے ہیں، تو یہ چیز بھی محض ایک رسم ہے، اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس تعلق سے علماء ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ کانا اذا زوج او تزوج نثر تمرا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے یا کراتے تو کھجور تقسیم کرتے تھے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، علماء نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ اچھا، نکاح کے بعد آنگن یا صحن میں دولہے کو لے جایا جاتا ہے، اور وہاں جو ہے بٹھا کر کے سلام کرائی کی رسم ہوتی ہے۔ وہاں سالیاں بیچارے کی جوتیاں بھی چرا لیتی ہیں، نازیبا کلمات، ہنسی مذاق کی باتیں، عورتوں کا اس طرح سے گھیر لینا۔ وہاں جو ہے ساس آتی ہے بیچاری، لا کر کے اس کو سونے کی انگوٹھی پہنا دیتی ہے۔ یہ بدبخت جانتا نہیں ہے کہ سونا اس کے لیے حرام ہے، اب اس نے آج پہن لیا، اب یہ پوری زندگی جب بھی سسرال آتا ہے سونے کا چین، سونے کی انگوٹھیاں پہن کر کے آتا ہے، بتلانے کے لیے کہ تم نے جو صدقات و خیرات میں عطیہ دیا تھا آج بھی وہ میرے پاس باقی ہے، اور میں اسی پر جی رہا ہوں، اس پر میں نے کفایت کیے ہوا ہے۔ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کسی بھی حال میں، ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب ہمارے یہاں نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نکاح کے لیے دینداری تو دیکھتے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ اکثریت نکاح کے لیے دینداری نہیں دیکھتی ہے۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں، کماتا کتنا ہے، پورے خاندان والوں کی آمدنی کیسی ہے، رہنے سہنے کا گھر کیسا اور کیا ہے، سبحان اللہ، یہ دیکھی جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اچھا وہ اگر مالداری میں کم ہے تو برادری، ہم شیخ ہیں تو شیخ ہے کہ نہیں، خان ہے تو خان ہے کہ نہیں، پٹھان ہے تو پٹھان ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک یہودیہ عورت سے نکاح کیا، تمہارا خاندان اللہ کے نبی سے زیادہ معزز ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک یہودیہ عورت سے نکاح کیا، نہیں دیکھا کہ وہ قریش کی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، ڈرو اللہ سے۔ آج تمہارے انہی رسومات کی وجہ سے بہت ساری مسلم گھرانے کی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں۔
تھوڑی سی عمر بڑھ گئی، اللہ کی پناہ وہ بچی نکاح کے لیے ترستے ترستے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ظالم ہے وہ لوگ جنہوں نے آج نکاح کو مشکل بنا کر کے رکھا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ ظالم ہے وہ لوگ۔ اب یہ جب یہ بیچارہ پہنچتا ہے وہاں جو ہے ناچ گانا ساری چیزیں چلاتے ہیں لوگ اپنے آنگن کے اندر، اور اس کے بعد گھر بھرائی کی رسم بھی ہوتی ہے۔ اب بچی کو ودا کرنے والے ہیں، بچے اور بچی کو کھڑا دیا اور ہاتھ میں چاول دیا اور کیا کہا کہ پیچھے ڈال دو، اس سے گھر بھر دیا۔ اللہ کی پناہ۔ ایسے ہی یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ نکاح کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، نکاح کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، کہیں بھی نکاح پڑھا لیا جائے کافی ہے انشاءاللہ۔ عموماً کیا ہوتا ہے، سادگی کے لیے لوگ مسجد میں نکاح کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے شہر حیدرآباد میں ہمارے پاس ماشاءاللہ نکاح کی مجلس جو مسجد میں ہوتی ہے بس سادگی یہی رہتی ہے۔ آپ جب میرج ہال پہنچیں گے، مرد عورت ایک ساتھ، لڑکے لڑکی کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھا دیا، وہ بدبخت سونا چاندی سب پہنے ہوا ہے، اللہ چاندی پہنے منع نہیں، سونا پہنے ہوا ہے۔ اب لوگ پھول لے کر کے آتے، موٹے موٹے ہار اس کو پہناتے ہیں۔ ہاں بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد وہ کیمرہ مین جو ہے وہ الگ الگ اعتبار سے کلوز اپ لیتا ہے، ویڈیوز بناتا ہے۔ اللہ کے بندے، وہ تیری بیوی ہے، تجھ سے زیادہ وہ کیمرہ مین بیٹھ کر کے نہارتا رہتا ہے اس کو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو سادگی صرف مسجد تک باقی رہتی ہے ہمارے یہاں۔ اس کے بعد جو تماشا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پٹاخے، وہ ناچ گانے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے رسومات ہیں۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کے بندیوں، جو باتیں میں نے بتائیں ابتدا میں نکاح کے لیے، کہ جتنا سادی شادیاں کرو گے اتنی ہی اللہ برکت دے گا، ورنہ زمین میں فساد مچے گا۔ تمہاری خود کی بیٹیاں، تمہارے خود کے بیٹے زنا میں بدکاری میں ملوث ہوں گے، اور ایک وقت کے بعد یہ جو تم ناک کے لیے، خاندان کے لیے اور رشتہ داریوں کے لیے اور مالداری کے لیے رشتوں کو ٹھکراتے ہو نا، ایک دن یہی تمہارے بیٹے بیٹیاں زنا اور بدکاری کی راہ پر پڑ کر کے تمہاری ناک کٹوانے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے شادیوں کو سادی بنائیے، اس میں خیر ہے، برکت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شادی بیاہ کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، نمونہ اور طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمیں ہر قسم کے غلط رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔